مقدس میں آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کی بادشاہت. انجیل کے الفاظ ہیں لیٹ یور کنگڈم کم آن دس ارتھ ایز اٹ از دیر ان دی ہیونس. اے خدا تیری بادشاہی زمین پر بھی اسی طریقے سے آ جائے جیسے وہ ساری کی ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے. اب انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا ریپرزینٹیٹو ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بسایا ہے، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، کنٹرول کرنے کی صلاحیت دی ہے اور اس کو آزما رہا ہے. اب خلیفہ کون ہے؟ کوئی خاص آدمی خلیفہ ہو جائے یا کوئی خاص خاندان، اسلام اس کو مانتا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے انسان ہیں جو بھی خدا پر ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خلیفہ یا اللہ کے نمائندہ. البتہ وہ اپنے لیے حکومت چلانے کے لیے اب کیا طریقہ اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، وہ لوگ اپنے معاملات کو آپسی مشورے سے طے کرتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں شورائی نظام یا مشورے کا نظام، یا انگلش میں کہیں گے کنسلٹیٹیو سسٹم. یعنی کسی خاندان کی حکومت ہو نہیں، کسی خاص فرد کی حکومت ہو نہیں، کسی خاص ذات کی کسی نسل کی حکومت ہو، کسی خاص ملک کے لوگوں کی حکومت ہو نہیں. حکومت اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ نے اپنا وہ اختیار تمام انسانوں کو دیا ہے، اپنے بندوں کو. وہ بندے ایک شورائی نظام قائم کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے خلافت راشدہ کا نمونہ آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا انتخاب کیا گیا اڈل فرینچائز کی بنیاد پر، یعنی جو عوام تھی، اہل الرائے حضرات تھے، ان کی رائے کی بنیاد پر. یہی سلسلہ چلتا رہا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی تک. بعد میں بادشاہت آ گئی اور خلافت کا نظام جو اسلامی نظام تھا ذرا سپوائل ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت کا سسٹم ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بادشاہت کو اسلام اپروو نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں باپ کے بعد بیٹا آیا، کسی خاص خاندان کی سیادت اور قیادت، لیڈرشپ، یہ اسلامی طریقہ نہیں. ہاں، مغرب نے بہت سارا کام کیا ہے پچھلے 500 سالوں میں. اس نے مختلف انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے وہ عوام کی نمائندہ ہو. جبر کی حکومت ہو، کسی خاص خاندان کی حکومت ہو، یہ جائز نہیں. سارے عوام اس میں نمائندہ ہوں. اس کے لیے ایک جمہوری طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو موجودہ جو جمہوری طریقہ ہے وہ اسلام کے اس طریقے حکومت سے قریب. البتہ اسلام یہ کہتا ہے سورنٹی یا اقتدار اعلیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار. اللہ نے جس بات کا ایک بار حکم دیا، قیامت تک بندے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات جس کو اس نے ناجائز حرام قرار دیا، اس کو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی جائز نہیں قرار دے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بادشاہت گویا اللہ تعالیٰ کی ہوگی، انسان اس کا خلیفہ ہوگا. تو جو موجودہ جمہوری طریقہ ہے اس طریقے سے قریب تر. البتہ اس طریقے میں خرابی، وہ خرابی یہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وی آر دی سورن، ہم ہی اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں، ہم ہی جس چیز کو چاہیں گے آج حلال کریں گے، کل حرام کریں گے. آپ جانتے ہیں دنیا کے ملکوں میں سری لنکا کی مثال دیکھ لیجئے. وہاں پر آج سے 25-30 سال پہلے مسٹر بندرنائکے وہاں کے پرائم منسٹر تھے. تو اس سے پہلے ان کے زمانے میں قتل کی سزا ختم کر دی گئی، لیکن جب ان کو قتل کر دیا گیا تو دوبارہ انٹروڈیوس کیا گیا اس کو. تو ایک چیز، کبھی شراب کو 1920 میں شراب کو امریکہ میں حرام قرار دیا گیا، لیکن اتنی گڑبڑ ہوئی، اتنے احتجاج ہوا کہ پھر اس کو ری انٹروڈیوس کر دیا. آج کئی ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں عمل قوم لوط، سوڈومی، جو اتنی گندی چیز، ان نیچرل چیز ہے، اس کو جو ہے ابھی 4-5 دن پہلے ڈوما جو رشیا کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر کہا گیا کہ ایک بل لایا گیا، تو بل کی مخالفت کر کے صرف 68 ووٹ اس کے حق میں آئے، باقی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. کہا گیا کہ نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ گندی چیز بھی جائز. تو اس طریقے سے ایک حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اس کی اسلامی حکومت اجازت دیتی نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جمہوری نظام میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن کیا شورائی نظام میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے؟ وہاں پر تو ایک منتخب علماء کا، دانشوروں کا طبقہ بیٹھتا ہے، تو اس میں عوام کی نمائندگی تو نہیں ہوتی، ان سے ووٹ تو لیے نہیں جاتے. عوام کی نمائندگی ہوتے ہیں. دیکھیے، ایک تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہوتی ہے اور ایک انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. جیسے راجیہ سبھا کے جو لوگ ہوتے ہیں ہندوستان میں 200 افراد راجیہ سبھا میں ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ عوام انہیں منتخب نہیں کرتے ہیں. ٹیچر کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اور اسٹیٹ لیجسلیچرز کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، یا پارلیمنٹ کے لوک سبھا کے ممبرز انہیں چنتے ہیں، کچھ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو انڈائریکٹ لوک سبھا میں جو لوگ
543 آدمی لوک سبھا میں چنے جاتے ہیں، کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، لوگ ان کو چنتے ہیں. تو اس طریقے سے کہیں ڈائریکٹ، کہیں لیس ڈائریکٹ، کہیں انڈائریکٹ مختلف طرح کی ڈیموکریسیز ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی ہوں گے لوگ یعنی پارلیمنٹ میں یا شورا میں وہ عوام کے نمائندے ہوں گے اور عوام ہی ان کو چنیں گے. اچھا، جب دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ جو جمہوری نظام اس وقت رائج ہے اس کی بنیادی روح یہ ہے کہ اس میں اکثریت کی بات مانی جاتی ہے، اور جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اکثریت کوئی فیصلہ کرے تو وہ صحیح فیصلہ ہی کرے. یہ بات صحیح ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 آدمی ہیں، 3 آدمی غلط ہیں، کوئی غلط فیصلہ کر رہے ہیں، سچ پہ جو لوگ ہیں وہ صرف 2 ہی ہیں، لیکن صرف اس لیے 3 آدمی کی بات مان لی جاتی ہے کہ وہ لوگ اکثریت میں. کیا ایسا اسلامی نظام حکومت میں بھی ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اکثریت غلطی پر بھی ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے. تو اس کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے بنیادی اصول ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جو ہمیشہ کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، چاہے پوری دنیا کی اکثریت ایک طرف کیوں نہ ہو جائے. البتہ ایک چیز ہوتی ہے، انسان کو اللہ نے علم دیا ہے، انسان انٹرپریٹ کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے. تعبیر کیسے ہوگی؟ اکثریت کی بنیاد پر ہی ہوگی. تو اس طریقے سے بہرحال عوام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہتی ہے، لیکن عوام کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لا سکتے. ہندوستان میں بھی ایسا ہے. دیکھیے مثلا ہندوستان کے دستور کے کچھ بیسک فیچرز ہیں، کچھ بنیادی چیزیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس میں حکومت بھی اب تبدیلی نہیں کر سکتی ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں تبدیلی نہیں کر سکتی ہے. اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول متعین کر دیے ہیں، ان اصولوں میں تم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، گڑبڑ نہیں کر سکتے. البتہ ان اصولوں کو سماج پہ کیسے اپلائی کیا جائے یا حالات کے لحاظ سے ان میں کس طرح تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے یا ان کے انٹرپریٹیشن تعمیر میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ انسانوں کا اور انسانوں کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کا، جسے آپ شورا کہیے یا پارلیمنٹ کہیے، ان کا حق ہے. تو اس طریقے سے جو موجودہ جمہوری نظام ہے وہ اسلام کے طریقے حکومت سے قریب تر ہے. لیکن اس موجودہ جمہوری نظام میں ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک علاقے سے ہیں، ہم ایسٹرن یو پی سے ہیں، ایک آدمی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ کر، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے کارناموں کو دیکھ کر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں. اس طریقے سے مختلف لوگ چن کر ہندوستان کے کونے کونے سے آتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پھر وہ اپنا ایک وزیر اعظم بنا لیتے ہیں. میں نے ووٹ جو دیا تھا اس وزیر اعظم کو ڈائریکٹ میں نے ووٹ نہیں دیا تھا، ٹھیک، میں نے ایک ایم پی کو دیا تھا، اور وہ مختلف لوگ پہنچنے کے بعد ایک وزیر اعظم کو سلیکٹ کرتے ہیں. اگر مجھ سے پھر پوچھا جاتا کہ کیا آپ ان کو مانتے ہیں تو شاید میری رائے مختلف ہوتی. انسانوں کو بنایا ہوا کوئی بھی نظام ہو اور اس میں آپ جیسے بھی امپلیمنٹ کریں، کمزوریاں تو اس کے اندر رہیں گی. ہماری جمہوریت میں تو بہت کمزوریاں ہیں. یہ خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کی جو جمہوریت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. کمزوریاں ہیں پیسے کی بنیاد پر. اب لوگوں نے جو ہیں اپنے ریٹرنز دیے ہیں، میں اتنے لاکھ روپے میرے پاس ہیں، اکثر ریٹرنز اس میں سے غلط یا سینٹیمنٹل ٹائپ کے باتوں کو بھڑکا کر، مذہبی جذبات کو بھڑکا کر، غلط مسائل کو بھڑکا کر لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، پھر دل بدلی کرتے ہیں. ہمیں کیا، ان بہت سے لوگوں کو بھی یاد نہیں کہ کل کس پارٹی میں تھے، آج کس پارٹی میں اور کل کہاں جائیں گے. تو یہ سب کمزوریاں ہیں. تو صرف حکومت کے ذریعے سے ساری تبدیلیاں نہیں آ سکتی ہیں. ہمارا سماجی شعور، سوشل کانشیسنس وہ بھی بیدار ہو، اور عوام کے جو پریشر گروپس ہیں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی سب ٹھیک ٹھاک رہیں، تب مل ملا کر یہ ہمارا جو نظام ہے ٹھیک طریقے سے چلے گا. ورنہ اس طرح کی کمزوریاں تو اس کے اندر رہیں گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جمہوری نظام حکومت کے بارے میں کہ وہ اسلامی نظام حکومت سے کس قدر قریب ہے اور دونوں کے مابین کتنی مماثلت یا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور ارسال فرمائیں، اور خطوط میں اپنے ایڈریسز ضرور لکھیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات فوری طور پر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے، اور ایڈریسز نہ ہونے کی صورت میں ہم آپ کے جوابات نہیں دے پاتے. خطوط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اور کل اسی وقت آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن.
रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Nahmaduhu Nafalli ala Rasulihil Kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Sadaqallahul azim. नाज़रीन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। पिछले एपिसोड में हमने देखा कुरान और हदीस की मदद से, जिससे साफ मालूम होता है कि हमें कुरान समझ कर पढ़ना चाहिए, बगैर समझे नहीं पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने अक़ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह पाक अपनी बात बयान करके अकल को खिताब करता है कि क्या वो समझ नहीं रखते, क्या वो समझ से काम नहीं लेते। मिसाल के तौर पर जो आयतें हमने बयान की थी, सूरतुल अनाम 6 नंबर की सूरत 32 नंबर की आयत में, सूरतुल यूनुस 10 नंबर की सूरत 16 नंबर की आयत में, और फिर लअल्लकुम ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं, सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत 242 नंबर की आयत में। फिर मिसालों के ताल्लुक से हमने बात की थी कि मिसाल देकर अल्लाह पाक फरमाता है सूरत ज़ुमर 39 नंबर की सूरत 27 नंबर की आयत में। फिर आयतें खोल खोल करके बयान करता है सूरतुल बकरा 2 नंबर की सूरत 281 नंबर की आयत में। फिर दिलों के ऊपर ताले लगने की बात हुई थी सूरतुल मोहम्मद 45 नंबर की सूरत 24 नंबर की आयत में। फिर अल्लाह पाक यूं भी कहता है कि अगर काफिर मुशरिक
اللہ کا کلام سننا چاہے تو اس کو بھی سننے کا موقع دے. سورۃ توبہ 9 نمبر کی سورت اور 6 نمبر کی آیت میں پھر اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کا رسول کہے گا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، جس کی بات ہوئی سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت 30 نمبر کی آیت میں. میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمر بھی ماننے نہیں ہے عربی سیکھنے کے لیے. اس کی مثال ہمارے پاس ڈاکٹر مورس بوکیل کی ہے. ڈاکٹر مورس بوکیل ایک فرینچ سرجن سائنٹسٹ ہیں جن کو فرعون کی لاش کی تحقیق کے متعلق منتخب کیا گیا تھا. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش کے تعلق سے قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کو محفوظ اور بچایا گیا ہے تاکہ وہ نشانی رہے، جیسے کہ مثال کے طور پر، اور وہ آیت یہ ہے سورۃ یونس 10 نمبر کی سورت اور 92 نمبر کی آیت. اللہ پاک فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ. اللہ پاک فرعون کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ میں تجھ کو بچاؤں گا تیرے بدن سے، مطلب تیرے بدن کو میں بچاؤں گا، تاکہ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو نشانی رہے بعد کے آنے والوں کے لیے. جب یہ بات ڈاکٹر مورس بوکیل کو معلوم ہوئی کہ یہ بات قرآن کے اندر 1400 برس پہلے سے ہی موجود ہے، تو وہ بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے، کیوں کر، یہ کس طریقے سے قرآن کے اندر 1400 برس پہلے سے موجود ہے کہ فرعون کی لاش اب تک محفوظ ہے. یہ چیز اس کو اتنا متاثر کی کہ اس نے 50 سال کی عمر میں یہ طے کیا کہ وہ عربی زبان، قرآن کی عربی زبان ضرور سیکھے گا. اس نے سیکھی، اور سیکھنے کے بعد میں وہ ساری آیتیں جو سائنس سے تعلق رکھتی ہیں قرآن کے اندر، اس نے اس کا جائزہ کیا، تحقیق کی، اور یہ تحقیق کرنے کے بعد میں اس نے ایک کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. بائبل، قرآن اور سائنس کے اوپر یہ کتاب لکھی، جس کے اندر اس نے ثابت کی کہ قرآن کے اندر جو سائنسی نکات ہیں، سائنس کے تعلق سے آیتیں ہیں، وہ 100% موجودہ سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں، میل کھاتی ہیں، اور بائبل کے اندر جو ورسز سائنس کے تعلق سے دیکھی جا سکتی ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک فرینچ سرجن غیر مسلم وہ 50 سال کی عمر میں عربی سیکھ سکتا ہے، تو ہم مومن، ایمان والے، یہ یقین رکھنے والے کہ یہ کتاب ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے خالق کی طرف سے ہے، تو ہمیں کیا ماننے ہونی چاہیے، کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہو، کہ ہم عربی نہ سیکھیں. الحمدللہ آج کے اس دور میں مختلف تراجم موجود ہیں، چاہے انگلش کی لے لو، اردو لے لو، مراٹھی لے لو، بنگالی لے لو، الحمدللہ مختلف زبانوں میں موجود ہیں. جو بھی ترجمہ سے آپ اتفاق رکھتے ہیں اس کا سہارا ضرور لیں، اور ایک معمول بنائیں کہ آپ روزانہ ایک رکوع یا اس سے زیادہ روزانہ ایک معمول بنائیں کہ ترجمے کے ساتھ میں ضرور آپ قرآن شریف کو پڑھیں. لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کہاں وقت ہے، ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت مصروف رہتے ہیں، ہماری دنیاوی مصروفیات اتنی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ نہیں پاتے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم مصروف ہیں. حالانکہ وہ بھولتا ہے کہ اگر وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں بزی ہوں اور میں مصروف ہوں، تو گویا یہ بات ایسی ہے جیسے وہ یہ کہے کہ میرے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس میں 24 گھنٹے ہیں. اب ہر شخص جیسا جی چاہے ویسے اس کا استعمال کرے. آدمی جس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اس چیز کو پہلے کرتا ہے، جس چیز کی اہمیت کم ہوتی ہے اس کو وہ بعد میں کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بزی ہوں، مصروف ہوں، میرے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو اہمیت نہیں دی، قرآن سے زیادہ
اور چیزوں کو اس نے اہمیت دی، اس نے قرآن کے اوپر دوسری چیزوں کو ترجیح کی. اور ایسا کرنا تفسیر میں آتا ہے کہ اس وعید، اس ڈانٹ کے تحت ہے جو سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت 30 نمبر کی آیت میں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کا رسول کہے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، کہ میری قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اگر ہم دوسری چیزوں کو قرآن سے زیادہ ترجیح دیں گے تو ہم نے گویا قرآن کو چھوڑ رکھا، جس کی شکایت کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے. آج ہم دوسری چیزوں میں اتنا وقت دیتے ہیں، جہاں ڈگری کا سوال ہے تو ہم برسوں 10 سال 15 سال 20 سال دے دیتے ہیں. ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں. لیکن قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جس کے اندر اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، بزی ہیں. ایک رکوع روزانہ پڑھنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ کچھ بھی نہیں، 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، کچھ بھی. اپنی استطاعت کے مطابق ہر آدمی کو چاہیے کہ مقرر کر لے قرآن کا ایک حصہ، ایک رکوع یا 2 رکوع یا اس سے زیادہ، اس کے وقت کے مطابق، اس کے پاس جتنا وقت ہو اس کے مطابق وہ اپنے لیے طے کر لے اور روزانہ اس کا معمول بنائے. ایک اور وجہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن عالموں کے لیے ہے، عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ان کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالموں کے لیے. یہ بھی بات سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں پیش کی جا سکتی جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ للعالمون، کہ عالموں کے لیے ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے اور عام لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے عالم لوگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ پڑھیں اور ہم کو بتائیں. یہ بات اس لیے غلط ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے سورۃ القمر میں 54 نمبر کی سورت، آیت نمبر 17 22 32 40 لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہ بات اسی صورت کے اندر 4 مرتبہ دہرائی جاتی ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اور ہم یہ کہیں کہ قرآن بغیر سمجھے پڑھی جائے، ہم یہ کہیں کہ قرآن مشکل ہے، تو یہ بات غلط ثابت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہم نے آسان کرا. تو وہ لوگ سچے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، کہ اللہ پاک وہ سچا ہے، اور یقیناً اللہ ہی سچے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا. یہ بات بھی درست نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کتاب میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس ڈگری کرنے کے لیے یا کوئی بھی درجہ پاس کرنے کے لیے جو کتابیں ہمارے پاس آتی ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی رہتی ہیں جو ہمارے سمجھ میں ابتدا میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ دستور اصول یہ ہے کہ جو نہیں سمجھ میں آتی بات اس سے پوچھیں جس کو معلوم ہے. اور یہی چیز اللہ تعالی ہم کو ہدایت کرتا ہے. سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 43 نمبر کی آیت میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے. سورۃ الفرقان 25 نمبر کی سورت اور 59 نمبر کی آیت میں فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، تو ان سے پوچھو جو باخبر ہیں، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. تو یہ دستور، یہ اصول ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں معلوم وہ ہم دوسروں سے پوچھیں جن کو معلوم ہے. اسی طریقے سے ہم قرآن کو بھی پڑھیں گے کہ اگر ہم پڑھتے پڑھتے کوئی چیز ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے جو جانتا ہے اس کے بارے میں. اور قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے.
نہ کہ اگر کوئی چیز نہیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے، نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو اس کتاب کو چھوڑ ہی دیں. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن کی بات اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو چھوڑ دیں، بلکہ ہم قرآن کو پڑھیں. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا لوگوں کے سمجھنے کے لیے، لوگوں کو یاد کرنے کے لیے. سورۃ الملک 67 نمبر کی سورت اور 2 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ زندگی ہمیں جو ملی ہے گزارنے کے لیے نہیں ملی ہے، پاس کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، بلکہ کسی مقصد کے تحت یہ زندگی ہم کو ملی ہے. اور وہ مقصد اللہ پاک خود فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، اس لیے بنایا تاکہ ہم آزمائیں تم میں سے کون اچھا ہے عمل میں. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اور ہماری زندگی کی مدت یہ ایگزامینیشن پیریڈ ہے، وقت ہے جس کے اندر ہمیں اعمال اس طریقے سے کرنا ہے، جس کے اندر ہمیں اس امتحان میں اپیئر ہونا ہے تاکہ ہم کل آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ہم کسی بھی اسکول کے اندر یا کالج کے اندر جو سلیبس پڑھتے ہیں اور جس امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا سلیبس ہم خوب اچھی طرح سے پڑھیں. اگر سلیبس ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو امتحان میں پاس ہونا مشکل در مشکل ہے. جس طرح کسی اسکول کے درجے کو پاس کرنے کے لیے اس کا سلیبس آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ جو زندگی کا امتحان ہے جو اللہ پاک صاف صاف فرماتا ہے کہ یہ زندگی ہم نے امتحان کے ذریعے سے پیدا کی، امتحان کے لیے پیدا کی، تو اس کا سلیبس کیا ہے؟ اس کا سلیبس قرآن ہے. اس کا سلیبس اللہ کی آخری کتاب فرقان القرآن ہے. تو ہم کو چاہیے کہ یہ سلیبس، یہ قرآن ہم سمجھ کر پڑھیں. اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ہم امتحان میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک زبان جاننے والا، مثال کے طور پر اردو جاننے والا، وہ انگریزی کلاس کے اندر اٹینڈ کرے، انگریزی کلاس اٹینڈ کرے. انگریزی اسے آتی نہیں لیکن وہ اٹینڈ روز کرتا ہے. حاضری کے رجسٹر کے اندر اسے پی مارک ملتے ہیں کہ پریزنٹ ہے، موجود ہے. روزانہ وہ حاضر ہوتا ہے لیکن اسے انگریزی آتی نہیں، انگریزی سمجھتا نہیں. 1 سال کے بعد میں جب اس کا ٹرم پیریڈ ختم ہوتا ہے اور امتحان کا وقت آتا ہے اور انگریزی میں پرچے آتے ہیں، چونکہ اسے انگریزی معلوم نہیں، وہ اسے اپیئر نہیں کر سکتا. تو حاضری کے اعتبار سے تو پی ہے، پریزنٹ ہے، حاضر ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یقیناً ایسا شخص فیل ہوگا. اسی طریقے سے اگر ہم نے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا اور اس کے ارشادات کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، عمل نہیں کیے، تو ہم اس امتحان میں خدشہ ہے کہ فیل ہو جائیں گے، ناکامیاب ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا ہمارا. ہمارے مقصد، ہمارا جو پیدا کیے جانے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس کی مثال قرآن کے اندر بنی اسرائیل یہودیوں کے تعلق سے پیش کی گئی. سورۃ الجمعہ 62 نمبر کی سورت اور 5 نمبر کی آیت میں آپ غور کریں کیونکہ اس کی مثال کس طرح اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کی مثال جن لوگوں کو توریت کے اوپر چلنے کے لیے کہا گیا تھا، ثم لم يحملوها، اور پھر اس کے اوپر توریت کے اوپر نہیں چلے، اس کے پابند نہیں رہے. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، ان کی مثال گدھے جیسی ہے. یحملو اسفارا، کے گدھا جیسے بوجھ ڈھوئے ہوئے ہے کتابوں کا. تو اگر ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں
اور اس کے ارشادات ہماری زندگی میں نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے